فرمایا کہ اما جان یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اما جان نے جواب دیا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آج عمر کو بادشاہی ملی ہے، اس کی بادشاہی میں ہمارا یہ حال ہے کہ کئی دنوں سے ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کروں گی کہ عمر بن فاروق، عمر بن خطاب کے دور کے اندر یا باری تعالیٰ اتنے دنوں سے ہم بھوکے رہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ماں جان پر اس کو تمہاری کیا خبر ہے؟ تم جا کر اس کو اپنے حال کی خبر بتاتے۔ ماں جان نے کہا ہم کیوں بتاتے؟ وہ خود ہی ہمارا آگے خیال کرتے، خود ہی ہماری خبر گیری لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، واپس گئے ہیں، بیت المال کی طرف گئے ہیں، اپنے نوکر اسلم کا دروازہ کھٹکایا، اس کو آواز دی، فرمایا کہ اے اسلم کہاں، جلدی آؤ، بیت المال کی چابیاں لے کر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب کے نوکر اسلم جس وقت باہر آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ، چابی لے لیے۔ عرض کیا کہ ہاں امیر المؤمنین چابی لے لیے۔ فرمایا کہ آؤ میرے پاس بیت المال کی طرف جانا ہے۔ جس وقت حضرت عمر بن خطاب بیت المال کا دروازہ کھولا ہے اور فرمایا کہ اے اسلم دیکھو آٹے کی بوری کدھر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے آٹے کی بوری اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھائی نہ گئی۔ آپ کا نوکر کہنے لگا اسلم، فرمایا کہ امیر المؤمنین میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں نوکر ہوں، آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا، جس وقت یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت حساب کتاب ہوگا، فرمایا کہ عمر بن خطاب کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس وقت بھی عمر بن خطاب اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ آج دنیا کے اندر بھی میں اپنا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے آٹے کی بوری اٹھائی ہے، کچھ کھجورے لیے اور کچھ فرمایا کہ درہم دینار لیے ہیں اور لے کر چلے ہیں، روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ماں کے دروازے کے پاس پہنچے، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا کہ دروازہ کھولیے۔ دروازہ جس وقت کھولا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے آٹے کی بوری اور کھجورے اور کچھ بہت سارا ساز و سامان اس عورت کو دیا اور فرمایا کہ اے ماں جان یہ آٹا ہے، یہ کھجورے ہیں، فرمایا کہ ان کا کھانا بناؤ اور ان کا کھانا بناؤ، کھانا پکا کے ان بچوں کو کھلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب بیٹھ جاتے ہیں، ہنڈیا کے نیچے پھونک لگاتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب جس وقت آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اما جان کہنے لگی آپ تکلیف نہ کریں۔ فرمایا کہ میں جس طرح ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، میں ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جس وقت کھانا بالکل پک گیا، تیار ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب نے خود لقمے بنائے، نوالے زین بنائے اور بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا۔ جس وقت بچے خوب سیر ہو جاتے ہیں اور اس وقت فرمایا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، وہی بچے جو کچھ دیر پہلے رو رہے تھے، فرمایا کہ ان بچوں نے جس وقت پیٹ بھر لیا، انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، ہنسنا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں
پتہ نہیں تھا کہ یہی بادشاہ ہیں، یہی ہیں ہمارے خلیفہ۔ اس نے کہا کہ بہتر تھا کہ عمر کی جگہ آپ کو خلیفہ بنا دیا جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ اماں جان میں ہی عمر ہوں۔ اماں جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین گستاخی معاف کرنا، بھلا مجھے کیا خبر تھی کہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے، فرمایا کہ وہاں میں اپنے عمر بن خطاب خلیفہ ہے امیر المؤمنین کو، وقت کے خلیفہ کو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گے، آپ کی خیر خواہی اور آپ کی بھلائی کی گواہی دوں گے۔ فرمایا کہ ماں جان عمر کو کیا پتا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کے پاس کھانا نہ ہو، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، آپ کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، تو آپ امیر المؤمنین کو کم از کم اطلاع تو ضرور کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی وقت کے بادشاہ، وزیر اعظم کہہ لیں حضرت عمر بن خطاب، اور خود گئے اور خود ہی اپنے کندھے کے اوپر ساز و سامان اٹھایا، نوکر کو نہیں کہا کہ تم اٹھاؤ۔ یعنی وقت کا بادشاہ ہو اور خود ہی اپنے کندھے کے اوپر ساز و سامان آٹا وغیرہ اٹھا کر لے جائے اور خود ہی کھانا تیار کرے اور خود ہی ہانڈیاں پکائے، اور جب تیار ہو جائے تو لقمے خود ہی وقت کا بادشاہ بنائے اور بچوں کو کھلائے۔ جب بچے خوب سیر ہو جائیں تو ان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب بھی مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔